الحمد لله الذي خلق كل شيء فأحسن خلقه وترتيبا، والصلاة والسلام على نبيه الذي أدبه ربه فأحسن تأديبا، وعلى آله وصحابه الذين تأدبوا بآدابه واهتدوا بسننه. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. لاکھوں سلام اس آقا پر بتلاق کو جس نے توڑ دیے، لاکھوں سلام اس آقا پر بتلاق کو جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون، طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس محسن عالم نے کیا کیا نہ دیا، انسانوں کو منشور دیا، دستور دیا، کئی راہیں دی کی موڑ دیے۔ وارثان علوم نبوت، اساتذہ کرام، طلباء الزام، آج کے اس تقریری مقابلے میں بفضلہ تعالی جو علم و حکمت کے چند جواہرات اپنے دامن سخن کی زینت بنا کر حاضر ہوا ہوں، وہ بادب پارسیب کے دل ربا عنوان سے عنوان ہے۔ سامعین زیوکار، ادب لغت میں معنی تہذیب کے ہیں کہ انسان اپنے رہن سہن، بات چیت، پہننے اوڑھنے میں بات تہذیب سلیقہ مند ہو۔ انسان کا کمال اسی میں ہے کہ وہ ادب کے زیور سے آراستہ ہو، بلکہ جو چیز انسان کو جانور سے ممیز کرتی ہے وہ ادب ہے۔ یہ ایک ایسا تحفہ آسمانی ہے جو اللہ تعالی نے بطور خاص ہمیں عطا فرمایا، ایک بہترین معاشرہ اسی کی بدولت تشکیل پاتا ہے۔ گزشتہ ادوار کی جن ترقی یافتہ اقوام نے قرآن کے طریق پر اپنے علم نگور چھوڑے، ان کا درجہ امتیاز ادب رہا ہے جو خاصہ اسلام ہے، بڑوں کا مقولہ ہے الدین کلو ادب، کہ دین سارے کا سارا ادب ہے۔ شریعت میں ادب کو بڑی اہمیت دی ہے۔ قرآن مقدس کے اس جملہ قو انفسکم و اہلیکم نارا کی تفسیر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اہل کو علم ادب سکھانے سے کی ہے۔ اللہ تعالی نے ایک اور مقام پر فرمایا تمہارے رسول اللہ کی زندگی میں بہتر نمونہ ہے، بلکہ خدا کے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں۔ اسی بات کے پیش نظر اسلام نے ہر شعبہ زندگی، ہر حال، ہر مقام، ہر عمل کو سلیقہ مندی سے نبھانے کے اصول سکھائے ہیں، جن کے اپنانے کی ترغیب کلمات نبویہ میں جا بجا ہے۔ شاید اسی وجہ سے یہ بات کہی جاتی ہے اسلام تلوار کی زور سے نہیں بلکہ اخلاق کی مٹھاس سے بھرا ہے۔ شاید نے کیا خوب کہا لیس الیتیم الذی قد مات والدہ ان الیتیم یتیم العلم والادب، کہ یتیم صرف وہ بچہ نہیں کہ جس کے والد فوت ہو گیا ہو، یتیم وہ بھی ہے جو علم ادب سے معلوم ہو گیا۔ آج تک جس نے جو کچھ پایا وہ ادب کے وجہ سے پایا، جو کچھ پایا وہ بے ادبی کی وجہ سے پایا۔ جیسا کہ ایک جملہ مشہور ہے بادب پارسیب، بے ادب پیرسیب، رب تعالی کی بے ادبی نافرمانی کی وجہ سے شیطان کی بدسلوکی کی عبادت سیدھے ہو گئی، وہ مردود ہو کر ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بن گیا۔ بلکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ادب ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، جنہوں نے اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حکم پر اپنی جان کا تحفہ موت کی تشتری میں ڈالنے کا عزم مصمم کیا۔ رب تعالیٰ مجھے ادا اتنی پسند آئی کہ شریعت کے ایک دینی عمل کرا دیا گیا۔ بقول شاعر یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی قیامت تھی، سکھائے کسی نے اسماعیل کو ادا پہ فرض۔ احباب من، اپنے دل میں اللہ، اس کے رسول اور اس کے دین سے محبت اور مخلوق خدا کی محبت کے جذبے کو محسوس کرنا ادب ہی کی بدولت ممکن ہوتا ہے۔ محبت محنت یا قسمت کی بجائے ادب سے حاصل ہوتی ہے۔ گویا ادب محبت کی پہلی سیڑھی ہے۔ اقبال فرماتے ہیں ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے، ہمارے اصول حیات معاشرت کے آداب وہی الہی پر مبنی ہے جن کو قرآن مجید نے بڑی وسعت براعت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ رسول خدا نے اپنے اسوہ حسنہ سے ان احکامات پر عمل کر کے امت کو دکھایا۔ سماجی احترام میں سب سے بلند مقام اخلاق کا ہے۔ ارشاد نبوی ہے مسلمانوں میں سب سے کامل ایمان والا وہ شخص
اخلاق عمدہ ہو. میزان میں سب سے بڑی چیز عمدہ اخلاق ہوں گے. چنانچہ قرآن مجید میں فرمایا گیا اے ایمان والو اپنی آوازیں نبی کی آواز سے بلند مت کرو, نہ بات کرتے ہیں اس طرح زور سے بولو جیسے تم ایک دوسرے سے بولتے ہو, کہ ایسا نہ ہو تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ ہو. اس کے علاوہ عزیز و اقارب کے ساتھ صلہ رحمی کے باعث عمر میں اضافہ اور عزت میں وسعت کی حدیث مبارک میں بشارت دی گئی ہے. استاد کے ادب کو اس حد تک لازم قرار دیا گیا کہ امام حسن بصری کے بطور استاد کا بے ادب ہو وہ ان سے بے عمل نہیں ہو سکتا. نشست برخاست کے ادب کو دین اسلام نے اس طرح واشگاف کیا. نشست برخاست کے ادب کو دین اسلام نے اس طرح واشگاف کیا کہ گفتگو نہایت نرمی ملامت کے ساتھ سامنے والے کی عزت نفس کا خیال کرتا ہے بس آواز کی جائے, اچھی بات کی جائے, دل ازاری والی بات سے گریز کیا جائے, دوران مجلس کسی کے کان میں سرگوشی سے پرہیز کیا جائے. اس کے علاوہ دین اسلام کے بے شمار آداب ہیں جن کے اپنانے سے جن کے اپنے سبو کا گہوارہ ہوگی, معاشرے سے خیر کی